رومن امپائر کی کبریائی کو گوارا نہ تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے، اس لیے اس کے قلمرو میں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا حلقہ بگوش ہو جاتا تو اس کی جان کی خیر نہ رہتی، جیسا کہ مان کے رومی گورنر حضرت فروا بن عمر جزامی کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ اس جرت بے محابہ اور اس غرور بے جا کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کو اس کا سپہ سالار مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا کہ بلقاء کا علاقہ اور دار روم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روندا ہو۔ اس کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوفزدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے اور کسی کو بھی تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پر کوئی باس پرس کرنے والا نہیں اور اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپہ سالار کی نوعمری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت میں تاخیر کی۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کی سپہ سالاری پر تانا زنی کر رہے ہو تو ان سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر تانا زنی کر چکے ہو، حالانکہ وہ خدا کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ بہرحال صحابہ اکرام حضرت اسامہ کے گردا گرد جمع ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اور لشکر روانہ ہو کر مدینے سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن بھی ہو گیا، لیکن رسول اللہ کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے۔ جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلا آپ علیہ السلام نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت جبریل نے آپ علیہ السلام کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے، آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا مجھ سے اپنے حج کی اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ علیہ السلام دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہوں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا میں تمہارا میر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں، اور بخدا یہ وہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ ایک روز نصف رات کو آپ علیہ السلام بقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فرمایا اے قبر والوں تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ 29 سفر 11 ہجری روز دوشنبہ کو رسول اللہ ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے میں ہی درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ علیہ السلام کے مرض کا آغاز تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ علیہ السلام ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ علیہ السلام کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ علیہ السلام جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس اور علی ابن ابی طالب کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔
حضرت عائشہ معوذات اور رسول اللہ سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ علیہ السلام پر دم کرتی رہتی تھیں اور برکت کی امید میں آپ علیہ السلام کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی۔ وفات سے 5 دن پہلے روز چہارشنبہ یعنی بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر مختلف کنووں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ علیہ السلام کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام گردا گرد جمع تھے۔ فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ ایک روایت میں ہے، یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا، میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا، آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فضل بن عباس سے فرمایا، انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی۔ فرمایا، میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے خطاکار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زینب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ علیہ السلام پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زینب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا، لاؤ رسول اللہ لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو کہ حضرت عمر نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ علیہ السلام نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسرے اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا۔ غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھا کرتے تھے، اور اس میں سورہ والمرسلات عرفا پڑھی۔
लेकिन इशा के वक्त मरज का शकल इतना बढ़ गया कि मस्जिद में जाने की ताकत न रही। हजरत आयशा का बयान है कि नबी अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने कहा नहीं या रसूलल्लाह, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए लगन में पानी रखो। हमने ऐसा ही किया। आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया और उसके बाद उठना चाहा, लेकिन आप पर गशी तारी हो गई। फिर इफाका हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? हमने कहा नहीं या रसूलल्लाह, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा और फिर सहबारा वही बात पेश आई जो पहले पेश आ चुकी थी कि आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया, फिर उठना चाहा तो आप पर गशी तारी हो गई। बिलाखिर आपने हजरत अबू बकर को कहलवा भेजा कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। चुनाचे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन अय्याम में नमाज पढ़ाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में उनकी पढ़ाई हुई नमाजों की तादाद 17 है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 या 4 बार मराजिया फरमाया कि इमामत का काम हजरत अबू बकर की बजाय किसी और को सौंप दें। उनका मंशा ये था कि लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बदशगुन न हों, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हर बार इनकार फरमा दिया और फरमाया तुम सब यूसुफ वालियां हो, अबू बकर को हुक्म दो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। यूसुफ वालियां का हवाला कुछ यूं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जो औरतें अजीज मिस्र की बीवी को मलामत कर रही थीं, वो बज़ाहिर तो उसके फेल के घटियापन का इजहार कर रही थीं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर जब उन्होंने अपनी उंगलियां काट लीं तो मालूम हुआ कि ये खुद भी दरपर्दा उन पर फरेफ्ता हैं। यानी वो जबान से कुछ कह रही थीं लेकिन दिल में कुछ और ही बात थी। यही मामला यहाँ भी था। बज़ाहिर तो रसूलुल्लाह से कहा जा रहा था कि अबू बकर रकीकुल क़ल्ब हैं, आपकी जगह झगड़े होंगे तो ये गिरिया उजारी के सबब क़िरात न कर सकेंगे या सुना न सकेंगे। लेकिन दिल में यह बात थी कि अगर खुदा न खास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मरज में रहलत फरमा गए तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नहूसत और बदशगुनी का ख्याल लोगों के दिल में जागुज़ी हो जाएगा। चूंकि हजरत आयशा की इस गुजारिश में दीगर अज़वाज मुतहरात भी शरीक थीं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम सब यूसुफ वालियां हो, यानी तुम्हारे भी दिल में कुछ है और जबान से कुछ कह रही हो। हफ्ते या इतवार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबीयत में कदरे तखफीफ महसूस की। चुनाचे 2 आदमियों के दरमियान चलकर ज़ोहर की नमाज के लिए तशरीफ लाए। उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा कराम को नमाज पढ़ा रहे थे। वो आप अलैहिस्सलाम को देखकर पीछे हटने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि पीछे न हटें और लाने वालों से फरमाया कि मुझे इनके बाजू में बिठा दो। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम को अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाएं बिठा दिया गया। उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह की नमाज की इक्तिदा कर रहे थे और सहाबा कराम को तकबीर सुना रहे थे। वफात से 1 दिन पहले बरोज इतवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम गुलामों को आज़ाद फरमा दिया। पास में 7 दिनार थे, उन्हें सदका कर दिया। अपने हथियार मुसलमानों को हिबा फरमा दिए। रात में चिराग जलाने के लिए हजरत आयशा ने तेल पड़ोसन से उधार लिया। आप अलैहिस्सलाम की ज़िर्रा एक यहूदी के पास 30 सा यानी कोई 75 किलो जौ के इवज रहन रखी हुई थी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि 2 शंबे के रोज मुसलमान नमाज फजर में मसरूफ थे और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इमामत फरमा रहे थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के हुजरे का पर्दा हटाया और सहाबा कराम पर जो सफ़े बांधे नमाज में मसरूफ थे नजर डाली। फिर तबस्सुम फरमाया। उधर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हटे कि सफ में जा मिलें। उन्होंने समझा कि रसूलुल्लाह नमाज के लिए तशरीफ लाना चाहते हैं। हजरत अनस का बयान है कि रसूलुल्लाह के इस अचानक ज़हूर से मुसलमान इस कदर खुश हुए यानी आप अलैहिस्सलाम की मिजाज पुरसी के लिए नमाज तोड़ दें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमाया कि अपनी नमाज पूरी कर लो। फिर हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए और पर्दा गिरा लिया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। दिन चढ़े चाश्त के वक्त आप अलैहिस्सलाम ने अपनी साहिबजादी हजरत फातिमा को बुलाया और उनसे कुछ सरगोशी की। वो रोने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर बुलाया और कुछ सरगोशी की तो वो हंसने लगी। हजरत आयशा का बयान है कि बाद में हमारे दरियाफ्त करने पर उन्होंने बताया कि पहली बार नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे सरगोशी करते हुए बताया कि आप इसी मरज में वफात पा जाएंगे, इसलिए मैं रोई। फिर आपने मुझसे सरगोशी करते हुए बताया कि आपके अहलो अयाल में सबसे पहले मैं आप अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगी। इस पर मैं हंसी। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा को ये बशारत भी दी कि आप सारी ख़वातीन आलम की सैयदा हैं। उस वक्त रसूलुल्लाह जिस शदीद कर्ब से दोचार थे उसे देखकर हजरत फातिमा बेसाख्ता पुकार उठी, हाय अब्बा जान की तकलीफ।
آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ علیہ السلام نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ علیہ السلام کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ سے فرماتے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں جاں کٹی جا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمائی۔ فرمایا نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام۔ آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ علیہ السلام کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ علیہ السلام کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ علیہ السلام مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ علیہ السلام نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ علیہ السلام کو دی تو آپ کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا کہ اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ علیہ السلام نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ علیہ السلام کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے ہاتھ سے انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ علیہ السلام رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ اس حادثہ دل فگار کی خبر فوراً پھیل گئی۔ اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائے اسے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہ دیکھا، اور جس دن رسول اللہ نے وفات پائی اس سے زیادہ قبیح اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہ دیکھا۔ آپ علیہ السلام کی وفات پر حضرت فاطمہ نے فرط غم سے فرمایا، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا، کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے۔ حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ کے پاس گئے اور رسول اللہ کا قصد فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان سے کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی،
ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام کو جو اب تک فرط غم سے حیران و ششدر تھے، انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور اب جب کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی کو تلاوت کر رہا ہوتا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا، واللہ میں نے جو ہی ابوبکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور حتیٰ کہ ابوبکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا۔ ثقیفہ بن سعدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا، مجادلہ و گفتگو ہوئی، تردید و تنقید ہوئی، اور بالآخر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں دوشنبے کا باقی ماندہ دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ لوگ نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کی بجائے اس دوسرے کام میں مشغول رہے۔ پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کا جسد مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر پر ہی رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قسم، رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی۔ حضرت عباس، فضل اور قسم آپ کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور غلام شقران پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ علیہ السلام کو چادروں میں ہی لپیٹ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام کی آراء مختلف تھیں، لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں فوت ہوا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ نے آپ علیہ السلام کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، اور اسی کے نیچے قبر کھود دی۔ قبر لحد والی یعنی بغلی کھودی گئی تھی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے خانوادے بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور چہارشنبہ یعنی بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ علیہ السلام کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی۔